الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ میں جناب مظہر قادری صاحب کا اور میرے سارے ناظرین کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حمد و ثنا کے بعد جو آیت تلاوت کی ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29 اور 30، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم خودکشی مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم تمہارے ساتھ ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی سرکشی میں آ کر بغاوت کرتے ہوئے ظلم کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی یقیناً وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو اس کو میں اس دنیا میں تو ہلاک ہو گیا ہی، قیامت کے دن میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خودکشی کا خاص طور سے ذکر کیا کیونکہ انسان مایوس ہو کر یہ حرکت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ذرا دنیاوی اعتبار سے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی 2001 والی رپورٹ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ 2000 کے اندر ہر 40 سیکنڈ کے اندر پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ایک خودکشی کا واقعہ پیش آیا ہے، اور تقریباً 8,15,000 لوگوں نے 2000 میں خودکشی کی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ 365 دن میں، سال کے 365 دن ہوتے ہیں، اگر ایک سال میں 365 خودکشی کا مطلب یہ نکلا کہ ایک دن میں ایک خودکشی، اگر 3650 اگر خودکشی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ سال میں ایک دن میں 10 خودکشی، اور اگر 36,000 خودکشی کے واقعات آتے ہیں تو مطلب یہ نکلا کہ 100 لوگ ایک دن میں خودکشی کر رہے ہیں، اگر 3,65,000 لوگ خودکشی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک سال کے اندر 1,000 لوگ خودکشی کر رہے ہیں، لیکن لگ بھگ 9 لاکھ لوگ خودکشی کیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک دن میں پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ملا کر 3,000 لوگ ایک دن میں خودکشی کر رہے ہیں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ڈیتھ ہے جو کنٹری کے لیے یا آرمی کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے، اس لڑائی کی بنیاد پر مرنے والے اس کے آدھے ہیں۔ تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا ہیومن ریسورس جو ذمہ داران ہیں، حکومت کے ذمہ داران اور ہر انسان اپنے اپنے طور پہ ریسپانسبل ہے کہ اتنا بڑا ہیومن ریسورس جو ہم تباہ کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو صحیح یوٹیلائز کریں گے تو دنیا بھی ہماری فائدہ مند رہے گی اور آخرت میں بھی ان کو فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ اور بھی سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین آئیے اب کچھ تصاویر کا مشاہدہ کرتے ہیں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا حقیقت ہے زندگی کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہتھیار اپنے آپ پر استعمال کیے جا رہے ہیں اور کوئی گر رہا ہے اونچائی سے اور خود کو کرنٹ کے حوالے کرتے ہوئے، اور اپنے ہاتھ ہی سے اپنے آپ کا قتل، جو اسباب راحت کے تھے اس کو غلطی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، پھانسی، نہ جانے انہوں نے کیا۔ ناظرین یہ تو تھی زندہ جیتی جاگتی تصویریں جو خودکشی کی زبان بولتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور کئی مسائل ہیں جو زندگی میں آہستہ میٹھا زہر بن کر ہماری زندگی میں آئی ہیں اور زندگیوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو 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 جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم، بتائیے کیا سوال ہے، کون اور کہاں سے؟ جودھ پور سے بول رہا ہوں۔ جی جی راجستھان کے جودھ پور سے۔ جی جی جودھ پور تو کون نہیں جانتا، بتائیے۔ قصبے سے بول رہا ہوں۔ ہاں جی جی اپنا سوال بتائیے۔ میں لو فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی میرا سوال ہے سر جی بتائیے۔ کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے ہاں ہاں
کہ خودکشی کرنے والوں کے لیے کیا ہے، جی اور جو کئی لوگ مجبوری کی حالت میں اور جو بہت زیادہ ضعیف ہیں ہاں ہاں اور جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، جی کیا وہ خودکشی کر سکتے ہیں، یا ان کے بارے میں جی قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے؟ اچھا جی بہت اور شکریہ آپ کا منصور پروگرام بہت اچھا ہے سر. جی جی منصور صاحب ہاں سر. جی بہت شکریہ منصور صاحب، آپ نے جودھ پور سے ہمیں کال کیا. آپ کے سوال کا جواب مدنی صاحب سے جانتے ہیں. آئیے کیا کہتے ہیں مدنی صاحب. قرآن اور احادیث کی روشنی میں خودکشی کرنے والوں کے لیے جو وعیدیں آئی ہیں یا کس طرح سے ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اور کیا جو لوگ بالکل ہی بوڑھے ہو چکے ہیں جن کے دیکھ بھال کے لیے کفالت کے لیے کوئی اسباب بچا نہ ہو، کیا ایسے لوگ خودکشی کرنے کے علاوہ ان کے سامنے کیا چارہ رہ جاتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب آیتوں اور احادیث سے پر کروں، اور ایک جملہ جو میں نے اپنے پرومو میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسائل سے گھبرا کر خود کشی کر لینا، اپنے آپ کو قتل کر لینا یا تباہ کر لینا، مسائل سے گھبرا کر خود کشی کر لینا بزدلی کی نشانی ہے، اور مسائل کو چیلنجز سمجھتے ہوئے ٹیکل کرنا، اس سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا اللہ پر بھروسہ اور توکل کی نشانی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 کے اندر، یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان کا پیپر آپ جیسے چاہیں ویسا نہیں آ سکتا، تو لہذا ذہن میں آپ کو ہمیشہ پریپئر ہونا چاہیے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 156 157، اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، کبھی پھل کم کر کے، کبھی تمہارا سکون، کبھی خوف ڈالتے، دیکھتے ہیں کہ کیا تم صحیح طور پر فیصلہ لیتے ہو یا غلط فیصلے لیتے ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء نمبر 4 آیت نمبر 29 اور 30 میں کہا ہرگز خودکشی مت کرو. سورہ ہجر نمبر 15 کے آیت نمبر 56 میں کہا گیا کہ جو اپنی رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کے آیت نمبر 87 کے اندر، اے میرے بیٹو تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا، اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے. اور سورہ انعام سورہ نمبر 6 کے آیت نمبر 162 کے اندر کہا گیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. اور نہ صرف ایک قرآن مجید بلکہ دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب کا مطالعہ کر لیجئے، آپ یہ خلاصہ نکالیں گے کہ ایک انسان اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آتا ہے، اور ایک مرتبہ مر جانے کے بعد نہ دوبارہ پھر اس دنیا میں اپنی مرضی سے آ سکتا ہے. جب ہمارا کچھ نہیں ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. یہ جسم ہمارا نہیں ہے کہ ہم اس کو قتل کر لیں. قیامت میں اس کی بھی پوچھ ہوگی، جو بھی آپ کو دیا گیا ہے اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو پوچھا جائے گا. حرام ہے خودکشی کرنا. امید کہ آپ کو جواب ملا ہوگا. جی مدنی صاحب یہ بتائیں کہ جو اسباب ہیں خودکشی کرنے کے یہ کیا ہے؟ کیا وجوہات ہیں جو انسان اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ ہر نفس یہ چاہتا ہے کہ وہ جیے، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، یہاں تک کہ چونٹیاں تک اگر کوئی مارنے جاتا ہو تو راہ بدل لیتی ہے. تو زندگی کو اتنا بچانے کی، پروٹیکشن کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے انسان میں دی ہے، پھر بھی انسان اپنے آپ کو ختم کرنے پہ لگا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کے کیا اسباب؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. اگر پورے اسباب میں اگر جو مین سبب جس کو اگر آپ کہیں گے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسک کیا بنیاد ہے، تو یہ ہے کہ اکثر انسان اس دنیا کی حقیقت کو نہیں جانتے. کئی لوگ سمجھتے ہیں یہ دنیا ہی اصل ہے. اب اس کے اندر اگر کامیاب تو کامیاب، ورنہ وہ ناکام، اپنے آپ کو احساس سے کمتری میں ڈال لیتے ہیں. اگر کچھ نقصان آتا ہے، فیل ہو جاتے ہیں، یا کوئی کام نہیں بنتا تو مایوس ہو جاتے ہیں. جبکہ حقیقت اس دنیا کی یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ڈیوریشن گزارنا ہے. یہ ایک امتحان کی جگہ ہے. پاس ہو جانے کے بعد، انتقال کے بعد، جب اللہ صبح مر جانے کے بعد، جب اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، عیسائیت میں بھی، یہودیت میں بھی، اسلام میں بھی، یہاں تک کہ ہندوازم میں بھی پنرجنم کا جو اصل کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہیئر آفٹر.
تو جہاں پر اس کے بعد اچھے عمل کی بنیاد پر سورگ، نرک یا جنت جہنم کا تصور ہر جگہ ملتا ہے، تو اصل جو زندگی ہے وہ ہے جنت کی زندگی۔ ایک انسان اگر دنیا میں کچھ بھی لاس ہو جائے تو وہ یہ سوچے کہ یہ ساری جگہیں تو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ لاس یہاں پر ہونے والا ہے، کوئی یہاں پر چھوٹنے والا نہیں ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی اعتبار سے پرابلم آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا اصل ٹھکانہ یہ نہیں ہے، اصل ٹھکانہ جنت ہے، وہاں لاس نہ ہو جائے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو اصل سبب یہ ہے کہ لوگ اس سے غافل ہو چکے ہیں، اور جو دنیاوی اعتبار سے اسباب بتائے جاتے ہیں جیسا کہ فیل ہو جانا، یا سب سے زیادہ جو بتایا جاتا ہے وہ ہے پاورٹی، غربت، یا ایک عزت کا نکالا جانا، یا ایک کی عزت اگر اڑ جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آنر سوسائڈ، یا آج کل ایک چل رہا جیسے مرسی کلنگ، کوئی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا اسی طریقے سے ڈپریشن۔ 90% لوگ جو سوسائڈ کر رہے ہیں اس میں سے جو 90% لوگ ہیں وہ ڈپریشن کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ سبب کی بنیاد پر مایوس ہو چکے ہیں۔ لو افیئر میں ناکام ہو گئے، خودکشی کا راستہ اپنا لیا، ماں باپ نے ڈانٹ دیا، خودکشی کر لیا، دوستوں میں عزت گر گئی، خودکشی کر لیے، یا غربت کی بنیاد پر یا قرض کی بنیاد پر۔ حالانکہ ان سب کے مسائل کا حل الحمدللہ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 17 کے آیت نمبر 82 میں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ یہ قرآن مجید مسائل کا حل ہے اور تمہارے لیے رحمت ہے۔ اس کو جو بھی دنیا میں چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، جب بھی مایوس ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنا حل قرآن مجید سے نکال لے، انشاءاللہ ضرور بضرور وہ ہرگز خودکشی کی کبھی حرکت نہیں کرے گا۔ شکریہ محترم۔ ناظرین، سوالات کا سلسلہ یقیناً جاری ہے، ہم آپ کو ابھی اور مسائل پر لے چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بریک کے لیے کہتا ہوں ایک مختصر سے وقفے کے بعد پھر ہم حاضر ہوں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور پہلے کالر سے بات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ہیلو ہیلو ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شمس رکونٹا چھتیس گڑھ سے بول رہے ہیں۔ جی جی جی، ہم آپ کا پروگرام روز دیکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کب تہوار آئے گا اور کب آپ کا پروگرام دیکھیں۔ جی 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 ہیلو جی جی جی، اور آپ کا پروگرام کے ذریعے ہمیں بہت سارے دینی معلومات۔ ہیلو، غالباً لائن کٹ ہو گئی ہے، ابھی دو محترمہ نے کال کیا، روز پروگرام دیکھتی ہیں، یہ یقیناً بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارا پروگرام صرف سنڈے آتا ہے، اتوار کو آتا ہے دوپہر 12 بجے لائیو، اور رات میں 11 بجے ریکارڈڈ آتا ہے، پھر پیر کے دن صبح 5 بجے یہ بھی ریکارڈڈ آتا ہے۔ روز سے مراد میں سمجھتا ہوں ہر سنڈے کو یہ دیکھتی ہیں، لیکن ان کا سوال ہم تک پہنچ نہیں سکا، ان کا ایکسائٹمنٹ ماشاءاللہ بہت عیاں تھا، لیکن ان کا سوال باقی رہ گیا ہے۔ دوسرے کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم اظہر بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ استاد عقیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بھائی کوئی بات اگر ہے تو بتائیے، کہیں ٹیلی کام ڈپارٹمنٹ سے آپ کا کوئی تعلق ہے تو بتائیے، جی دوسرے لوگ بھی بالکل کانٹیکٹ نہیں، کر ذرہ سکتے ہیں۔ نوازی ہے، اور میری اور آپ کی جو ہے نا پروگرام کا جو تعلق ہے جی، اس کو ظاہر کرتی ہے، دلچسپی ظاہر کرتی ہے بس۔ یعنی تار ملتے ہیں یہاں سے وہاں تک، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بنفس نفیس بھی مل چکے ہیں ہم جناب۔ جی جی یقیناً، الحمدللہ۔ جی بتائیے۔ میرا سوال ہے، جی جی ہم جانتے ہیں خودکشی حرام ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ مسلمانوں میں خودکشی کا ٹرینڈ بہت کم ہے۔ جی اس کی اہم وجہ تو ہماری بہترین تعلیمات ہیں، جی جی لیکن دیگر مذاہب میں خودکشی ایک فیشن بن چکی ہے۔ جی، زمانے قدیم میں خودکشی کا سبب معاشی بدحالی تھی۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ خودکشی فیشن بن چکی ہے؟ جی جی جی، یہاں تک کہ امریکہ میں جو ہے نا، میں شاید ایک سائنٹسٹ کا نام بول رہا ہوں، پر انہوں نے جو ہے نا خودکشی کے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں، اللہ شاید خیر۔ مدنی صاحب کو معلوم ہوگا۔ جی تو معاشی بدحالی ہوا کرتی تھی زمانے قدیم میں خودکشی کی اہم وجہ، جی۔ لیکن آج کل لڑکیاں اور لڑکے جی دنیا کو نظر انداز کر کے خودکشی کرنے لگے ہیں۔ جی جی۔ اس برائی کو سماج سے دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا جی کیا فدائین بھی خودکشی کے زمرے میں آتا ہے؟ جی کیا آتا ہے؟ جی
اور ایک آخری سوال، آج کل گھروں میں مچھر کو مارنے کے لیے جی لوگ الیکٹرک بیٹ کا استعمال کرتے ہیں، جی جی جس کی وجہ سے مچھر جل کر مر جاتے ہیں، جی یہ طریقہ درست ہے؟ اچھا بہت بہت شکریہ بھائی، آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے سوالات لگ بھگ اوور آل یہی آپ کے سوالات کا ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ خودکشی کرنے والوں کو کیسے روکا جائے، یا اس طرح کی جو چیز وبا پھیل رہی ہے زمانے میں اس کو کیسے روکا جائے. اور وہ مچھر وغیرہ مارنے کی بات انہوں نے کہی ہے. فینائل پی کر بھی لوگ اکثر موت کے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو مر سکتا ہے وہی مر سکتا ہے فینائل سے. تو یہ بھی بات بتا دیں، واضح فرما دیں. اور وہ مچھر وغیرہ مارنے کے لیے جو طریقے استعمال ہو رہے ہیں جس سے جل جاتے ہیں پرندے وغیرہ جو بھی ہے، تو اس کے ضمن میں کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے ابھی سوال کیا ہے کہ سوسائڈ کی الگ الگ شکلوں میں ہمارے پاس اقسام پائی جا رہی ہیں. پہلے کئی معاشی بدحالی میں کرتے تھے، لیکن بات ویسی نہیں ہے، پہلے سے بھی کئی قسمیں جاری ہے. اگر آپ پڑھیں گے کرسچن فرسٹ AD یعنی پہلی اگر صدی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ 90,000 یہودیوں نے اپنی جان لے لی جب انہوں نے سوچا کہ کہیں رومن والے لوگ آ کر حملہ کریں گے. تو اس کو کہا جاتا ہے کلٹ سوسائڈ، یعنی کہ ایک ساتھ پورے کے پورے لوگوں نے. اور اسی طریقے سے سوسائڈ کی ایک قسم جو پہلے سے چلی آ رہی وہ ہے کہ ریچول سوسائڈ، یعنی کچھ مذہبی رسمی، یہ عام طور پہ کنفیوشن اور بدھزم میں پائی جاتی ہیں. اور بعض مذہبی اعتبار سے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ساتھ میں عورت بھی اپنی جان لیتی ہے، جس کو ستی کہا جاتا ہے. تو الگ الگ قسمیں زمانے سے جاری ہیں، لیکن اسلام نے روز اول سے ہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور خاص طور سے قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قسم کی خودکشی کو منع فرمایا ہے. اور جہاں تک ہے کہ آج کے دور میں آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً آپ تعجب کریں گے کہ 2001 کے اندر اسٹیٹسٹک ہمیں ملتی ہے کہ امریکہ کے اندر لگ بھگ 3,000 لوگوں نے خودکشی کی. لیکن ایک سال کے بعد پھر اسٹیٹسٹک یہ بتلاتی ہے کہ ریشو بڑھ کر 1.5 لاکھ ہو گیا. پتا چلا کہ وجہ کیا ہے؟ تو کلچر اتنا بدل گیا، خاص طور سے جو نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیوں کے مقابلے میں اکثر لڑکیاں سوسائڈ کرنے جاتی ہیں تو صحیح طور پہ اٹینڈ نہیں کر پاتے، نہیں تو بچ جاتے، لیکن اکثر جو لڑکے ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. زیادہ تعداد یہی وجہ کہ لڑکوں کی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ لو افیئرز، ناجائز تعلقات، بھروسہ نہیں. اکثر 15 سال سے لے کر 44 سال کی عمر کے لوگوں میں جو سوسائڈ کا ریشو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 4 میں سے 1 مرنے والوں کی تعداد میں، یہ عمر کے 4 میں سے 1 تعداد میں خودکشی میں مرنے والا ہے. اور جنرل یہ ہے پوری دنیا کا کہ 12 میں سے 1 مرنے والا خودکشی کا ہے. تو بہرحال فیشن کے طور پر بھی یہ بتایا تھا، ویکیپیڈیا کا مطالعہ کیجیے، اس کے اندر ڈھیر سارے طریقے بتائے گئے ہیں. جس فلم کے اندر یا کہیں پر بھی میڈیا اگر خودکشی کے مسئلے کو ہائپ دیتا ہے تو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اس شہر میں سوسائڈ کا کرائم بڑھ چکا ہے. تو لہذا میڈیا بھی بہت کچھ ذمہ دار ہے، ان کو چاہیے کہ ایسے واقعات کو ابھارتے ہوئے نہ بتائے، یا کہ اس کو فیشن کے طور پر یا کوئی ایک اچھی فلم کے طور پہ نہ بتائے، بلکہ نفرت دلانے کے لیے بتائے. تو یقیناً ہم اپنے ہیومن ریسورس کی حفاظت کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ کرنٹ کے ذریعے سے جو مچھروں کو مارا جا رہا ہے اس کو جلانا نہیں کہتے، کیونکہ جلانے کا مطلب جب وہاں پر پیپر ڈالا جائے تو پیپر جلتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کو جلانا نہیں کہیں گے، کرنٹ سے اس کا خون جذب ہو جاتا ہے، نتیجے میں مر جاتا ہے. لہذا یہ کرنٹ کے مشین استعمال کرنا جائز ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. ناظرین اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون جی سا آپ کہتے ہیں؟ ہیلو جی میں پٹنہ سے خورشید انور بول رہا ہوں. جی پٹنہ سے خورشید انور صاحب، جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی آپ کیسے ہیں حضور؟ جی برائے مہربانی اپنی ٹی وی کی آواز کم کر دیجیے گا. جی بڑی مہربانی آپ کا تو یہ پروگرام مجھے بے حد پسند ہے. جی الحمدللہ. اور ہر اتوار کو یہ انتظار رہتا ہے کہ یہ کب آئے جو میں سوال آپ سے کروں. جی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ یہ پروگرام آپ اور ہم بہت مزے میں چلتا رہے. جی الحمدللہ. اس سے ہم لوگوں کو کافی نالج حاصل ہوتی ہے. اللہ اسے اور آگے بڑھائے. آمین.
جی آپ کی دعائیں رہیں گی، ہم سلامت رہیں گے، سب آپ اور ہم سلامت رہیں گے. انشاءاللہ. بتائیے سوال بھائی خورشید صاحب آپ کا. جی جی، میرا سوال ہے جی خودکشی کرنے والوں کے لیے جی. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اچھا جی اور اس کی جگہ آخرت میں جی. کیا ہوگی؟ بہتر صاحب، بہت شکریہ خورشید صاحب، آپ نے پٹنہ سے کال کیا. آپ کے سوال کا جواب آئیے جانتے ہیں مدنی صاحب سے. مدنی صاحب مختصر طور پر بتا دیں کہ خودکشی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا وعیدیں نازل فرمائی ہیں قرآن میں، اور قیامت کے دن ان کو کیا بدلہ ملے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. سب سے پہلے سورہ نساء نمبر 4 آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا حرام ہے، جائز نہیں، تم ہرگز قتل مت کرو اپنے آپ کو. اس کے بعد کی آیت میں کہا گیا جو لوگ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، کتاب الجہاد کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں اگر قینچی لے کر اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ عذاب دیں گے کہ وہ قبر میں اور اسی طریقے سے خاص طور سے جہنم میں اس کو سزا دی جائے گی کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قینچی سے ہی قتل کر رہا ہے. ایک آدمی اگر کہیں اونچائی سے گرتا ہے تو اس کو جو عذاب دیا جائے گا کہ وہاں پر بھی جہنم کے گڑھوں اور جہنم کے پہاڑوں پر سے وہ اونچائی سے گرتے رہے گا، اس کو وہ عذاب ملے گا. اور جو لوگ زہر کھا کر مر جاتے ہیں ان کو وہی عذاب دیا جائے گا، بار بار وہ لوگ وہی کام کرتے رہیں. تو لہذا یہ ہمارے لیے حدیث اور آیت ایک مسلمان کے لیے کافی. اللہ نے جب کہہ دیا رک جاؤ تو ہم کو چاہیے کہ رک جائیں. کبھی وہ مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال. ہیلو ہیلو ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ ہیلو. اللہ. جی جی ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی، آپ کی آواز بھی آ رہی ہے. جی بتائیے کون اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں شمس الہدا کونٹا چھتیس گڑھ سے بول رہی ہوں. اچھا، ابھی کال آپ کا منقطع ہو کٹ گیا گیا تھا بیچ میں. جی. ہم اتنے ہفتوں سے ٹرائی کر رہے ہیں پر ہمارا کال لگتا ہی نہیں، اور لگتا بھی ہے تو ہولڈ پھر کاٹ دیتے ہیں. دیکھیے آج تو دو بار لگ گیا ہے آپ کو کال. جی جی بتائیے سوال بتائیے. کہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہاں. ان کے لیے کیا گناہ ہے؟ اگر کیے ہیں تو ان کو کیسے توبہ کرنی چاہیے؟ خودکشی کر لینے کے بعد توبہ نہیں، جیسے بچ کی ہے، کوشش کی ہے، اچھا. بچ گئے ہیں تو ان کو کیا توبہ کرنی چاہیے؟ جی جی بہت اور بہت اچھی بات. مدنی صاحب اور آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں. جی. آپ لوگ ہمارے دینی معلومات میں بہت اضافہ کر رہے ہیں. جی اور جی جی بہت 2 گھنٹہ کر دیں. جی 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 شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا اڑیسہ سے. مدنی صاحب بتائیں کہ اگر خودکشی کرنے کے بعد بچ جاتے ہیں تو وہ لوگ کیا کریں، کیسے توبہ کریں اور کیسے اللہ سے معافی مانگیں اور آگے کی زندگی کیسے گزاریں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم کو جان لینا جہاں تک گناہ کیا ہے تو میں نے آپ کو بہت ساری آیتیں اور احادیث کے ذریعے سمجھایا ہے. جہاں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آدمی اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ جان ہماری نہیں ہے، نہ کسی اور معصوم کی جان تو ہم نہ دھکا دے سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، اور مارنے اور جلانے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہاں تک کہ قصاص کا بھی جو بدلہ لے آتا ہے یا زنا میں جو رجم کا مسئلہ آتا ہے، چونکہ شریعت نے اجازت دی ہے اس وجہ سے وہاں پر قصاص میں قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے یا رجم میں پتھروں سے مارا جاتا ہے. یعنی ایک انسان اپنے طور پر کسی کو نہ مارنے کی اتھارٹی رکھتا ہے نہ زندہ رکھنے کی. تو یحیی و یمیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اختیار ہے کہ وہ زندہ رکھے اور کسی کی جان لے. تو ایک انسان اپنے آپ کو ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں چاہوں تو خودکشی کر لوں، جیسا کہ بعض لوگ دھمکی دیتے ہیں اگر یہ کام نہ ہو تو میں خودکشی کر لوں گا. بچے ماں باپ کو دھمکی دیتے ہیں، یا بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے، شوہر کبھی بیوی کو دیتے ہیں، تو یا بوڑھے ماں باپ بچوں کو دیتے ہیں. آپ وقتیہ طور پہ بچوں کو تکلیف دے رہے ہیں خودکشی کی دھمکی سے، لیکن آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں. خود دھمکی بھی دینا جائز نہیں، جو چیز حرام ہے اس کی دھمکی بھی جائز نہیں. اب جو اٹیمپ کر لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مشہور احادیث ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم ایک مسلمان کو چاقو بھی دکھاتے، آپ کی نیت کچھ بھی نہیں ہے مارنے کی، دکھاتے ہو تو تب بھی گناہ لکھا جائے گا. اتنی زیادہ عزت ہے اللہ سن کلمہ پڑھنے والے کی. ایک آدمی خود اپنے آپ کو دکھاتا ہے تب تو یہ تو اور بھی بری بات ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو ایسے وقت پر اب کسی نے ایسا کر لیا ہو
تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے. توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلوں پر آپ مارے یا اپنے گالوں پر مارے. اسلام میں توبہ کا مطلب یہ جو ہو چکا ہے اس کو ریئلائز کرے کہ مجھ سے گناہ ہوا, اور پھر کہے استغفر اللہ. جب بھی اس کو یاد آئے, وہ منظر یاد آئے تو استغفر اللہ کہے. فیوچر میں ایسا نہ کرنے کا ارادہ کرے, تبھی جا کر توبہ مکمل ہوگی. اور پھر اچھے کام کرے اور دوسروں کو ان کاموں سے بچائے. تو بہرحال اور بھی میں آپ کو اسٹیٹسٹک دوں گا کہ لوگ کس کس بنیاد پر خودکشی وغیرہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ اور بھی بات واضح ہوگی. ناظرین, سوالات کا سلسلہ یقیناً جاری ہے اور ایس ایم ایس بھی ہمیں وصول ہو رہے ہیں. لکھتے ہیں ایس ایم ایس شعیب صاحب کرنول سے, اگر انسان مجبور ہو جائے, قرض کا بوجھ اگر زیادہ ہو جائے تو خودکشی نہ کرے تو کیا کرے؟ اس کا جواب ہم یقیناً دیں گے. ناظرین, آپ ملے گا ایک مختصر سے بریک کے بعد. ناظرین, وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے اور پہلے کالر سے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ہلو ہلو ہلو, جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم, کون اور کہاں سے؟ جی آپ کا یہ پروگرام تو دیکھ کر کے واقعی ایمان کی تازگی ایسی بڑھ رہی ہے الحمدللہ, اور اتنا زیادہ لوگوں کے اندر اس بات کا وہ ہو رہا ہے کہ میں اس کی تعریف تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں میں بنایا. شاہد الہ آبادی بول رہا ہوں, الہ آباد سے. جی شاہد الہ آبادی صاحب, جی اکبر الہ آبادی صاحب کے مقام سے بول رہے ہیں آپ. جی بتائیے. جی ہاں, جی سوال گھر میرے بہت ہی قریب ہے, تھوڑی دور پہ میں رہتا ہوں. جی جی جی, تو میرا سوال یہ تھا کہ ابھی مفتی صاحب کی علمیت میں تو کوئی شک نہیں ہے, الحمدللہ, لیکن سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام کے ماننے والے تھوڑے لوگ اگر شراب پیتے ہیں جی. تو یہ کہہ دینا ہے کہ یہ اسلامی شراب کھانا ہے اچھا, اور یہ سود کھانا ہے, جبکہ سود کھانا شراب پینا اسلام کے اندر بالکل ممانعت ہے, ایک دم قطعی منع ہے, لوگ سب جانتے ہیں. جی جی, یہ اسلامی کھانا, اس نام سے اس کو منسلک کر دینا. جی اسی طریقے سے یہ خودکش حملہ جو کہا گیا, جس کو اسرائیل ہم سمجھتے ہیں, اس کو جی. خودکش حملہ کہا گیا. اگر کسی ٹیررزم کے اگینسٹ, جی. کسی دشمن کے, کسی ظالم کے اگینسٹ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں, ہم جی. یہ جانتے ہیں کہ ہم 100 کو مار کے تب اکیلے مریں گے. جی. اس بات کے لیے میں نے دیکھا بہت سے لوگوں نے سوال کیا, لیکن مدنی صاحب کی علمیت پر مجھے کوئی شک نہیں ہے, میں کہنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن وہ اس بات کو بالکل گول کر جاتے ہیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اگر کوئی مکان میرا گھیر لے 10,000 دشمن, جی. اور میں کوئی ایسی ترکیب نکالوں کہ میں اپنی جان دے کر کے اور کسی کو کچھ نقصان پہنچا سکوں یا اپنے بیوی بچوں کو میں سیو کر سکوں, تو اس کے لیے کیا مطلب وہ ہے خودکشی کا؟ بہتر صاحب, بہتر. بہت سنجیدہ سوال آپ کا ہے الہ آباد سے صاحب. آئیے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں مدنی صاحب آپ کے سوال سے متعلق. اور ہم نے ایک ایس ایم ایس لیا تھا وقفے پر جانے سے پہلے, وقفے پر یہی تھا کہ انسان جو مجبوری میں کیا کرے, قرض کا بوجھ اگر زیادہ ہو جائے تو خودکشی نہ کرے تو کیا کرے. اور یہ بھی اسی قبیل کا سوال ہے, جو مجبوری میں انسان یہ حالات میں جیسے بھائی نے بتایا ہے کیا کر سکتا ہے. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بھائی نے جو کالر نے سوال کیا ہے کہ دلائل کی روشنی میں, قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں بات بتلانا یہ میری ذمہ داری ہے. اس کے بعد اگر آپ کو اختیار ہے کہ میری کوئی بھی بات آپ کے اوپر واجب نہیں ہوتی ہے, قرآن اور صحیح احادیث پیش کر دینے کے بعد آپ کے ڈیسک پر یہ بات آ جاتی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ دلائل سے وہ بات پر ہے تو آپ لے سکتے ہیں. اگر قرآن اور صحیح احادیث سے کوئی بات میری ٹکرا جائے تو آپ اسے اٹھا کر دیوار پر مار دیجئے. یہی ہے ہمارا اس پروگرام کا خلاصہ. تو جہاں تک یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی کلی یا اسلامی اعتبار سے بعض اوقات مجبور ہو جاتے تھے کہ خودکش حملے ہو رہے, اور اس طریقے سے یہ کہ جہاد کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو سوسائڈ بمنگ پر, یعنی اپنے آپ کو بم باندھ کر, اور اس طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سارے دشمنوں کو مار سکتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ جو ہم پر حملہ کرتے ہیں, اگر مجھے کوئی گھیر لیتا ہے تو اس لحاظ سے میں بم باندھوں گا اور ان پر گر جاؤں گا, نتے میں بھی مروں گا اور بھی کئی لوگوں کو لے کر ماروں گا. یقیناً اس بارے میں اور بھی اوپینین پائے جاتے ہیں, میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا کہ اور بھی اوپینین پائے جاتے ہیں. جہاں تک یہ کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے اختیار ہے کہ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کو جواب دوں, اس کے بعد آپ کی مرضی ہے. اگر آپ قرآن اور صحیح احادیث کا مطالعہ کریں گے تو کہیں پر بھی آپ کو ایسی دلیل نہیں ملے گی کہ آپ ایک حرام کام جو بالکل قطعی حرام ہے, یعنی کہ بالکل کلیئر حرام ہے, اس حرام کام کا ارتکاب کرتے ہوئے دعوت یا جہاد کا کام کرے. اور قرآن اور صحیح احادیث میں کلیئر ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے, تو لہذا
اب کوئی آدمی خودکشی کرتے ہوئے کوئی بھی کام کرتا ہے تو اگر کوئی مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو اس کی کوئی نظیر پرانے زمانے میں کہیں پر بھی نہیں ملتی، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں بھی، اور قرآن سے حدیث سے بھی کہیں پر اس کو سپورٹ نہیں ملتا۔ البتہ مختصر یہ اگر یہ کہیں، اگر ہمیں کسی کے بارے میں اطلاع ملتی ہے کہ وہ صاحب نے ایک مذہبی جذبے میں آ کر انہوں نے بم باندھا اور وہ چلے گئے، تو ہم ان کے بارے میں ڈسکس نہیں کریں گے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 134 135، جو لوگ گزر گئے ان کو تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور تمہارے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا کہ انہوں نے جو سمجھا عمل کیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی آ کر مجھ سے سجیشن پوچھے گا کہ کیا میں ایسا کچھ کروں، سیلف سوسائڈ بمبنگ کے ذریعے سے کیا میں اس طریقے سے اپنے دشمن تباہ کروں، تو میں کہوں گا کہ یہ کام مت کرو، صبر کرو، اسلامی طریقے سے کوئی حل نکالو، لیگل طریقے سے قوانین کی روشنی میں کوئی حل نکالو۔ انشاءاللہ ایس ایم ایس کا بھی ہم جواب دیں گے۔ جیسے بھائی نے کہا کہ میرا گھر گھر گیا ہو، ہزاروں دشمن آ گئے ہوں، تو اب میرے اہل کو بچانے کا یا مجھے اپنے آپ کو بچانے کا کیسے بچا سکتے؟ بہت اچھا۔ ایسے وقت پر آپ کی استطاعت میں جو کچھ بھی ممکن ہے، ایسے وقت پر آپ کے پاس جو ممکن ہے وہ ہتھیار استعمال کیجئے، کیونکہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ پر حملہ ہوتا ہے تو آپ سیلف ڈیفنس لے سکتے ہیں، بلکہ دنیا کا کوئی بھی قانون اور کانسٹیٹیوشن آپ کو نہیں رکاتا۔ اگر آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سامنے والوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں تو آپ پر کیس نہیں بنتا، کیونکہ انہوں نے آپ پر حملہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل دون عرضہ فہو شہید، جو اپنی عزت کو بچانے کے لیے سامنے والے کو قتل کر دیتا ہے یا وہ قتل ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہے۔ من قاتل دون مالہ او من قتل دون مالہ، جو اپنے مال کو بچانے کے لیے قتل کر دیا جائے فہو شہید۔ تو اگر ایک آدمی پر حملہ ہوتا ہے، وہ اپنا سیلف ڈیفنس کرتا ہو، مارا جاتا ہے تو شہید ہے، اور اگر سامنے والے کو مار دیتا ہے تو وہ قاتل نہیں ہے، تو الحمدللہ تو آپ کو مارنے کی اجازت ہے، دنیا کوئی کانسٹیٹیوشن بھی آپ کو نہیں روکتا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا حل یہ نکالیں کہ چلو میں مر جاتا ہوں اور اپنے آپ کو بم باندھ کر ان پر گر جائیں، یہ طریقے سے آپ کام نہیں کر سکتے۔ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں یہ ایک اوپینین ہے جس پر میں جا رہا ہوں، اور بھی اوپینین پائے جاتے ہیں، اب آپ تولیے اس کے بعد فیصلہ لیجیے۔ جی شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم، کون اور کہاں سے؟ ہیلو 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 جی محترم، آپ کی آواز برابر آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام میں ورحمۃ۔ محمد رضوان سعودی عربیہ سے کال کر رہا ہوں۔ محمد علی صاحب سعودی عربیہ سے؟ جی ہاں، محمد رضوان سعودی عربیہ سے محمد کال کر رہا ہوں۔ جی رضوان صاحب کیا سوال بتائیے رضوان صاحب۔ ہلو، غالباً لائن منقطع ہو گئی ہے، ان سے ہمارا سوال نہیں ہو سکا، رابطہ نہیں ہو سکا۔ ناظرین آپ کے سوالات ہم تک یقیناً پہنچ رہے ہیں، ایس ایم ایس بھی ہمیں وصول ہو رہے ہیں، آپ ہمیں ایس ایم ایس دوران وقفہ بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ٹائپ کیجئے گا AAH اسپیس اپنا سوال، اپنا اور اپنے شہر کا نام، اور اسے روانہ کیجئے گا 3690 پر یا 600606 پر، اور عالمی ناظرین ہمیں 4412 پر اپنے ایس ایم ایس روانہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین آپ کہیں مت جائیے گا، ہم لوٹ رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور اس سیگمنٹ میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم، کون اور کہاں سے؟ جی میں سید رفیع بات کر رہا ہوں وجے سے۔ جی رفیع صاحب بتائیے کیا سوال ہے؟ خیریت؟ جی الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی۔ جی آپ کے پروگرام دیکھ کے ہم جیسے گناہگاروں کو آپ نے بہت اچھا راستہ دکھا دیا ہے۔ جی ہم بھی گناہگار ہیں، ہمارے بھی لیے دعا فرمائیے، آپ ہمیں اللہ نیک اعمال کی ہدایت دے۔ جی جی ویسے میرا سوال یہ ہے کہ جو پہلے مطلب جانے انجانے میں یا خودکشی کر چکے ہیں، جی ان کے لیے جو پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے جیسے لوگ، ان کے لیے کیا دعا کریں، اور کیا ان کے نام عمل میں کچھ ہم لوگ مثال ثواب کر سکتے ہیں جو ان کے خبروں میں یا ان کے کیا بولتے ہیں اس کو، جو کر گئے سو کر گئے، جو مر گئے سو مر گئے۔ بھائی اب ہم ان کے لیے اب کیا کریں گے بتائیے؟ جی جی اب جو زندہ ہیں ان کو بچا سکتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ آپ کوشش کریں کہ کوئی سوسائڈ نہ کرے, خودکشی نہ کریں, اس طرح کے حالات پیدا کریں. ہاں جی جی. تو جو گزر گئے ہیں ان کے لیے کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو خبر کی عذاب کو کم کر سکیں ہم لوگ, جو دعا کریں یا ایسا کوئی قرآن اور حدیث سے کوئی رابطہ ہے تو آپ بے شک بتا دیجیے. جی 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 جی, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. مدنی صاحب بھائی کے سوال کا جواب عطا فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے, خودکشی کرنے سے ایک مسلمان کافر نہیں ہوتا. یہ کہیں گے کہ اس مسلمان نے بہت ہی بڑا گناہ کیا, لیکن اس کا اسلام باقی رہتا ہے, وہ مسلمان رہتا ہے, لیکن وہ ایک گنہگار مسلمان ہے. اور البتہ پنشمنٹ کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی خودکشی کر لے تو اس کی نماز جنازہ اس ایریے کا کوئی ذی اثر شخص نہیں پڑھائے گا, عام آدمی کوئی بھی پڑھائے گا, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ خودکشی کرنے کی کتنی سزا ہے. یہاں تک کہ ایک اثر والا امام نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا. جہاں تک یہ کہ اب ایصال صاحب سب سے بہتر ہے کہ آپ ایصال دعا کریں. ایصال دعا سورہ حشر نمبر 59 کے آیت نمبر 9 کی روشنی میں جو بھائی بعد میں آتے ہیں اپنے گزرے بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے تو ان کو تھوڑا سا عذاب کم ہو جائے گا, ہو سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف بھی کر دے. جہاں تک SMS تھا اس کے اندر یہ ہے کہ قرضہ لینے کے بعد اب قرضہ ادا نہ کر پائے تو پھر ایک آدمی خودکشی نہ کرے تو پھر کیا کرے. یعنی اس کا سوال یہ ہے کہ جو غریب خاص طور سے آندھرا پردیش کے اندر ہر دن 6 سے لے کر 10 تک کسان خودکشی کر رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ قرضہ لے لیتے ہیں. سودی قرضے کے نقصانات ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 275 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے 275, 276, 277 یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سودی سسٹم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تباہ کریں گے, ویربی الصدقات زکات کے سسٹم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر فائدہ دیں گے. مثال کے طور پر اگر آپ فی الوقت اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کسان ہندوستان کے اندر 70% زمین اس قابل ہے کہ جہاں پر کاشت کی جائے, ایگریکلچر, اور یہ کسانوں کے مر جانے کی وجہ سے نقصان جو ہو رہا ہے 26 بلین کا نقصان ہو رہا ہے. اگر ہم یہ ہیومن ریسورس کو گورنمنٹ والے مدد کریں, اور اسلام نے کہا کہ قرضہ دو بغیر سود کے, اس کا فائدہ یہ نکلے گا کہ کسان بھی بچ جائیں گے, اور ان کسانوں کے ذریعے سے ہم 26 بلین کا جو نقصان ہو رہا ہے نہ صرف ایک نقصان بچے گا بلکہ کسان بچنے سے, ہیومن ریسورس ہونے سے اور بھی فائدہ ہو جائے گا. کاش کہ ہم اس پر توجہ دیتے. اسلام نے جو زکات کا سسٹم دیا ہے اس میں سے سورہ توبہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں کہا جو قرضدار ہے تم زکات کے مال کو دے سکتے ہو تاکہ وہ قرضہ ادا کر لیں. آپ نے خاص طور سے اجازت دی گئی ہے. اگر زکات کا جو سسٹم ہے وہ نافذ کر دیا جائے تو دنیا میں جہاں کہیں بھی خودکشی کے واقعات پاورٹی یا غربت کی بنیاد پر ہو رہے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے. اور 4 میگزین 2005 کے حوالے کے مطابق دنیا کے 52 ریچسٹ جو نام آئے ہیں ان کے پاس اتنا مال ہے کہ اگر وہ لوگ سے اپنے مال میں کا 2.5% نکال دیں پوری دنیا کے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. کاش کہ ہم زکات کے فائدوں کو سمجھے اور سود کے نقصانات کی بنیاد پر جو کسان مر رہے ہیں, سودی سسٹم کو ختم کرتے ہوئے اسلام نے جو زکات کا سسٹم بغیر سود کا سسٹم دیا ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترم کون اور کہاں سے؟ بھائی میں بمبئی کرلا سے بول رہا ہوں. جی اپنا نام بتا دیجیے. اکبر ہے. جی محمد اکبر. محمد اکبر صاحب, جی بتائیے اکبر صاحب. ہاں سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اپنی ٹی وی کی آواز کم کر دیجیے اکبر صاحب. جو سوسائڈ کرتے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس سوال کا جواب دیا ہے, لیکن وہ میں نے بھی وہی سوال کیا اس لیے میں سنا آپ کا سوال کا جواب سنا, لیکن مولوی صاحب سے اگر سن لیں تو بہتر ہے میں, کیونکہ میرا سوال پورا ہو جائے گا. مدنی صاحب نے ہی جواب دیا ہے بھائی. آپ کے پاس اگر کوئی اور سوال ہو تو بتا. سوال تو اس کے لیے میں لگا رہا تھا تو سامنے نے سوال کر لیا اس نے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کی دل کی بات کسی اور نے پوچھ لی, یہ کیا کم ہے کہ آپ کا سوال آپ کے بتانے سے پہلے آ گیا ہو. تو رات میں ریکارڈڈ بھی آتا ہے, اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 11 بجے. مدنی صاحب سے اگر آپ ریکویسٹ کریں گے تو واپس بتا دیں گے تو مہربانی ہوئے گی ذرا. اچھا جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے مدنی صاحب, بھائی چاہتے ہیں کہ پھر وہ خودکشی والے کی جنازہ نماز
جنازے کی نماز کون پڑھا ہے کون نہیں پڑھا ہے تھوڑا مختصر سے بتا دیں آپ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے دل کی بات کسی نے چرا لی ہے تو یہ کوئی کرائم نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے جواب دے دیا ہے، پھر بھی ہم دے دیں گے آپ کی تسلی کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کوئی خودکشی کا جنازہ اگر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تم میں سے کوئی آدمی جنازہ پڑھا کوئی کبیرہ گناہ میں اگر مبتلا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ تو اس سے ڈرائیو کیا جائے گا کہ جہاں کہیں بھی کوئی خودکشی اگر کر لے تو وہاں کا ذی اثر عالم یا وہاں کی ذی اثر شخصیت نماز جنازہ نہیں پڑھائے گی، کوئی بھی ایک عام مسلمان نماز جنازہ پڑھائے گا تاکہ لوگ خودکشی کے واقعات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ امید کہ آپ کا جواب۔ ہیلو 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 ہلو جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم جی آپ کی آواز آ رہی ہے برابر۔ بھائی کون سا کہاں سے؟ ہلو جی ہیلو جی ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں محمد عیسیٰ حیدرآباد سے بول رہا ہوں۔ جی اسحاق صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی جو اللہ تعالیٰ جو مقدر پہ لکھتے ہیں نا، جی جو ماں کے پیٹ سے ہی مقدر لکھ کے آتا بول کے بولتے ہیں، جی اگر پیدا ہونے کے بعد اگر خودکشی کرا جی اس کا اجر کیسا رہے گا؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی جی آپ کے سوال کو میں سمجھ گیا ہوں۔ جی آپ کے سوال کا جواب مدنی صاحب سے انشاءاللہ آپ کو ابھی دلواتے ہیں۔ مدنی صاحب کیا انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی موت کا پروانہ کس جانب چنے یا کسی طرح سے موت کا اختیار ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ختم کرے جبکہ موت اور حیات اللہ نے لکھ دی ہو؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جانتا ہوں کہ عام طور پہ سوال کیوں آتا ہے کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ تقدیر لکھ چکے ہیں کہ ایسا ہونا ہے، لیکن یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو خود قتل کر رہا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ اصل تقدیر کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے پاس کلیئر نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے لکھا ہے لہذا ہم کرتے جا رہے ہیں۔ بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی ہے چونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ کیا کرے گا فیوچر میں۔ اللہ علیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ الخبیر ہے، عالم الغیب ہے، قیامت تک ہونے والے واقعات کا اللہ کو علم ہے کہ بندہ کیا کرے گا۔ اللہ نے فری ول دی ہے، ایک انسان اچھائی کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے، برائی کا راستہ بھی۔ وہ کیا راستہ اختیار کرے گا اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کو چونکہ معلوم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ چونکہ لکھ لیا ہم مجبور ہو کر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم پروگرام ہے جیسا ایک کمپیوٹر پروگرام ہے اور کرتے چلے جا رہا ہے، ویسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انسان سورہ نمبر 76 کے آیت نمبر 2 کے اندر کہا ہم نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنا راستہ سیدھا اختیار کرے یا برا راستہ اختیار کرے۔ اس کا مطلب اللہ نے ول دی ہے، اور جو کچھ انسان کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پہلے لکھ رکھا ہے۔ یہ اگر کلیئر ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک انسان اس کو ول بھی دی گئی ہے، اس کو چاہیے کہ صحیح طور پر اپنے قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق اپنے ارادے کو استعمال کرے۔ نہیں مدنی صاحب دیکھیے یہاں تو ایک چونٹی جو ہوتی ہے اگر کسی نے مشاہدہ کیا ہو اگر مارنے جاتا ہے شخص تو وہ راستہ پلٹ جاتی ہے، یعنی پروٹیکشن جو ہے یہ قوت دفاع جو ہے ایک معمولی سی چینٹی میں بھی ہے۔ تو جب یہ قوت دفاع ختم ہو جائے تبھی انسان کوشش کرتا ہے، ارتکاب کرتا ہے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے اچھا اور برا دونوں اختیار دیے ہیں تو اب انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جیسے چاہے وہ اپنے اس کو چن لے۔ تو اس بات کو بھی آپ واضح فرمائیں تاکہ قسمت کے رونے کو ہم نہ روئیں، کرنی اپنے ہاتھ کی ہے اور قسمت پر ہم روتے رہیں، یہ بات اچھی نہیں۔ ناظرین ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں، دیکھتے ہیں کیا سوال ہے ان کا۔ ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محترم جی حضور سے زبیر بول رہا ہوں تمل ناڈو سے۔ جی زبیر، میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ خودکشی معاملے سے بچنے کے لیے جی کوئی دعا ہے اللہ کے پاس پناہ مانگنے کے لیے؟ اچھا جی بہت شکریہ بھائی زبیر صاحب، آپ نے جواب سوال کیا۔ مدنی صاحب یہ بھی دعا بتا دیجئے کہ ہم کیسی موت کی طلب کریں اللہ سے اور کس طرح سے اس طرح کے حادثات و سکرات والی موت سے بچا جا سکتا ہے۔ دونوں سوالات کے دونوں چیزوں کو واضح فرمائیں مختصر طور پہ۔ جیسے ہم نے کہا ابھی اختیار جو موت پر انسان کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ دعا بہت اچھی دعا ہے جو عام طور پر ماشاءاللہ آپ نے مساجد میں دیکھا ہوگا کہ خطبہ کرتے ہیں، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یہ دنیا کی ساری بلائیں، ایک آدمی جلد بازی میں آ کے فیصلے لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں اس کی دنیا بھی غارت ہو رہی ہے اور آخرت بھی غارت ہو رہی۔
وعذاب الآخرہ، اور اس کے بدلے میں دعا مانگے، پازیٹیو مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 199۔ اور ایک دعا ہے جب کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی خودکشی کر لیا ایک آدمی پریشان ہو کر، ڈپریس ہو کر یا مایوس ہو کر، یا ایک ایسی طریقے سے کوئی اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں ٹکر ہوئی ہے، کچھ بھی ایسے واقعات جو آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو، ایک بہترین دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی بما ابتلاہ بہ۔ اس دعا کے بارے میں علماء اکرام کہتے ہیں اگر یہ دعا کوئی پڑھ لے تو اس دعا کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی کو ویسی موت نہیں ملے گی، اور ہمیشہ دعا کرے حسن خاتمہ کے لیے کہ اللہ میرا خاتمہ حسن خاتمہ ہو، جب میں مروں تو تو راضی رہے۔ یہ ہمیشہ دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کو سکون کے ساتھ جب بھی روح قبض ہوگی سکون کے ساتھ روح قبض ہوگی۔ امید کرتا ہوں۔ بہت شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور آپ سے اجازت لینے کا وقت آ گیا۔